قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر مجلس محترم قاری طاہر عباس صاحب، خطیب جامع مسجد حاضر، اور قابل صد احترام جناب محترم قاری مشتاق احمد صاحب، محترم ملک بشیر احمد آوان صاحب، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس عظیم الشان ذکر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں حاضر جملہ خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر اس مسجد کی انتظامیہ کے جملہ آراکین کو، احالیان مراسی جہنار کو، تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز جس میں پاکستان عوامی تحریک، منہاج القرآن یوتھ لیگ، مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، منہاج القرآن علماء کونسل، ان جملہ فورمز کے جملہ عہدیداران کو، ذمہ داران کو، رفقا کو، اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس نشست کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو ایک طویل آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کی روشنی میں بنیادی بات جو آج آپ کی گوش گزار کرنا مقصود ہے، اس کا تعلق اس بات کے ساتھ ہے کہ حاضرین مکرم، اگر ہم بحثیت امت اس وقت اپنا جائزہ لیں تو امت کا ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں کہ جن کے سینے اہل بیت کی محبت سے خالی ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے سینے اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے اور لوگ ایسی باتیں کرتے بھی ہیں، سوشل میڈیا میں بسا اوقات گردش کرتے ہیں، اور معاذ اللہ استغفر اللہ ایسے جملے بھی کہے جاتے ہیں کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ، اور اس سے بھی آگے کہتے ہیں کہ خدا کا خوف نہیں آتا کہ معاذ اللہ حسین باقی تھے۔ یہ طبقہ ہے، ایسی سوچ رکھتا ہے، اور میں نے ایسے لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بسا اوقات محرم کے دن ہوتے ہیں، اور ان دنوں کے اندر بھی جب وہ کوئی جلسہ کرتے ہیں تو ان کے جلسے کا عنوان عظمت صحابہ۔ عظمت صحابہ سے تو کوئی کلمہ پڑھنے والا شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے تو وہ ذرے بھی قابل تعظیم ہے جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین سے چھوٹے، اور آپ اکثر و بیشتر ایک شعر گنگناتے ہیں کہ سر پہ رکھنے کو جو مل جائے نال پاک حضور، تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم۔ ہمارے لیے تو وہ جوڑے بھی ہمارے سروں کا تاج ہے، تو جی جائیں کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے میرے آقا کے سامنے کلمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، پھر آقا کی مجلس میں بیٹھتے رہے، آپ کے بددعا مانگے کو تکتے رہے،
آپ کے معجزات کو دیکھتے رہے، آپ کی زبان اقدس سے نکلنے والی میٹھی میٹھی باتوں کو سنتے رہے، اور آپ کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرتے رہے، ان صحابہ کرام کی تعظیم ہمارے ایمان کا حصہ کیوں نہیں؟ ان کا تو کوئی انکار نہیں ہے، مگر زیادتی اس وقت ہوتی ہے کہ جب 10 محرم کے دن کوئی جلسہ عظمت صحابہ کے نام، تو 10 محرم کے دن عظمت صحابہ کے نام کا جلسہ رکھ کر در حقیقت وہ لوگ صحابہ کرام کی عظمت بیان نہیں کرنا چاہتے، بلکہ جو ان کے سینے اہل بیت کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں وہ اس بغض کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرح اور ان کی حالت پر جو ترس آتا ہے کہ بیچاروں کو حقیقت کی ابھی خبر نہیں، اور ایک کثیر تعداد میں امت کا دوسرا طبقہ وہ ہے جن میں موسٹلی وہ لوگ ہیں جو آج کے جلسے میں آئے بیٹھے ہیں، جو خود کو ہم سنی کہہ رہے ہیں، ہم اہل بیت کی محبت کا اقرار نہیں مانتے ہیں، مگر جس درجے کی اہل بیت کی محبت کا تقاضا قرآن کرتا ہے یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کرتے ہیں، اس درجے کی محبت ہمارے ہاں بھی نظر نہیں آتی۔ ہمارے کئی ایسے سنی علماء ہیں کہ اگر ان کی مجلس پہ کوئی آ کر نعرہ حیدری لگا دے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی شیعہ تو نہیں آتا۔ ہم اہل بیت کی عظمت کی بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی بات زیادہ کر دی تو لوگ ہمیں شیعہ نہ کہنا شروع کر دیں۔ گویا ہم نے اہل بیت کی محبت کو شیعت کے کھاتے میں، اور کچھ لوگ جو زیادہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، بدقسمتی سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے ان لوگوں کا تعلق بھی اہل بیت کے ساتھ صرف سالانہ بنیاد کہ محرم کے 10 دنوں میں بس اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی سیرت اور کردار سے شاید امت کا دور دور تک کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ آپ کبھی غور کریں، میں آج کی اس نشست کے اندر چند خاص باتیں آپ سے کر رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، بڑی ہو سکتا ہے روٹین سے ہٹ کر کچھ ہوتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہماری دین کے نام پر سجنے والی یہ محافل، یہ مجالس، خواہ وہ محرم کے دنوں کی مجالس ہوں یا ربیع الاول میں ہونے والی محافل میلاد ہو یا محافل نعت ہو یا اولیاء کے عرس پر ہونے والی محافل یا معراج کی محافل ہو یا کوئی اور دیگر اس طرح کے جلسے ہوں، الا ماشاءاللہ جو اچھی محافل ہیں وہ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ ہیں، استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، مگر اکثر و بیشتر ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے ان مجالس کو بھی اپنی تفریح طبع کا سامان، ہر کوئی اپنا اپنا ذوق لے کر آتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس ذوق کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ حقیقت سننے کے لیے نہ کوئی تیار ہے، اور جب سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے تو پھر سنانا کس طرح؟ آپ صرف ان محرم کے دنوں میں ہونے والی مجالس کا ذرا اندازہ کر رہے ہیں، سرسری سجائی جا رہی ہے۔ میرا ایک محتاط اندازہ ہے کہ صرف پاکستان کی سرزمین کا اگر حساب لگایا جائے تو شاید ان 10 دنوں کے اندر یا محرم کے مہینے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ذکر حسین کی مجالس ہوتی ہیں۔ وہ سنی بھی کرتے ہوں گے، شیعہ بھی کرتے ہوں گے، دیگر کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لاکھوں مجالس کے اندر جن پر کروڑوں اربوں اور کھربوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، ان سے آج کے اس دور میں حسینی ایک بھی پیدا نہیں۔ ہم حسین کے نام پر دیگے پکا کے کھا لیں گے، ریاضیں کھا لیں گے، سبیلے لگا کر پانی پی لیں گے، مگر وہ کچھ بھی نہیں کرتے جو کچھ حسین نے۔ حسین کی سیرت اور کردار سے ہم کو سو دور ہوتے جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جب محرم کے دنوں میں لوگ ٹائم لیتے ہیں جلسے کے لیے تو
کثرت کے ساتھ ایسے محافل کروانے والے لوگ ہیں جو تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں کربلا میں ہونے والی شہادتیں سنائی جائیں۔ علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی، حضرت عباس کے بازو کیسے کٹے، حضرت قاسم کی شہادت کیسے ہوئی، اور محمد کی شہادت کیسے ہوئی، خود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی، کتنے تیر لگے، کتنی تلواروں کے زخم آئے، کتنے نیزے لگے، ہم پھر سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، غم کی کیفیت بنتی ہے، آنسو بہاتے ہیں، رو رو کے گھر جاتے ہیں۔ عقیدہ تعالی ایک بات نوٹ کر لیں، یہ بائی نوی بات آ گئی تو یہ بتانا میرا فرض بنتا ہے کہ کربلا میں ہونے والی شہادتوں کا ذکر کرنا، سننا اور انہیں سن کر آنسو بہانا، یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں بطور عبادت ہے۔ اس میں کبھی کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ شہادت پر غم کیسے، یہ رونا دھونا کیوں؟ شہادت تو بڑا ایک عظیم مرتبہ ہے، اس پر تو خوشی ہونی چاہیے۔ ہم محرم میں شادیاں کیوں نہیں کرتے؟ کیا شریعت نے منع کیا ہے؟ ایسی سوچ رکھنے والے لوگ اس پر، چونکہ یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں صرف ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ یاد رکھیں غم حسین میں رونا یہ عین عبادت ہے۔ کوئی پوچھے کہ اس کی کوئی دلیل، تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ غم حسین میں رونا یہ خود سنت مصطفیٰ ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور نبی کی سنت پر عمل کرنا ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ یہ شہادت ابھی ہوئی نہیں تھی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فقط اس شہادت کا تصور کر دیا، تو وہ عقیدہ میں نے سمجھا دیا، یہ بڑا کلیئر رہنا چاہیے۔ اس انداز سے شہادتوں کو بیان کرنا، سننا، آنسو بہانا، یہ سب کچھ بطور عبادت ہے۔ مگر میرا سادہ سا سوال یہ ہے کہ کبھی سوچنا چاہیے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا تن من دھن سب کچھ ہی راہ خدا میں قربان کر دیا، تو کیا ان کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ جب سال کے بعد پلٹ کر محرم کے دن آئے تو میرے نانا کی امتی جمع ہو جائے، ہماری شہادتوں کی کہانیاں سنیں سنائیں اور بس رو دو کے گھر چلے جائیں؟ کیا خیال ہے اس لیے قربانی نہیں ہوگی اتنی بڑی؟ اس لیے تو قربانی نہیں ہوتی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اتنی بڑی قربانی دے کر اپنے نانا کی امت کو جینے کا کورس، مگر ہم نہ وہ سننے کے لیے تیار ہیں نہ اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اگر یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ رونا دھونا عبادت بھی ہے، تو پھر بھی ہم کہیں کہ حق ادا نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے کہ امام علی مقام نے اس مقصد کے لیے قربانی نہیں کی تھی۔ جو ان کی شہادتوں کے واقعات سن سنا کر رو رو کے چلا جائے گا، اللہ اجر اسے دے دے گا، اجر سے محروم نہیں رہے گا، مگر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد کا جلسہ کرنے کا یوں حق ادا نہیں۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہو تو میں ایک مثال اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں، اور یہاں سے اس سے بڑھ کر شاید یہ بات سمجھنے میں اور آسانی کہیں سے نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فقط ناظرہ قرآن پاک کی بھی تلاوت کرتا ہے تو باری تعالیٰ اسے ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اس میں کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں، مگر دیانتداری سے بتائیں کہ جو شخص ساری زندگی صرف طوطے کی طرح رٹ کر اس قرآن کو پڑھتا گیا اور اسے سمجھ ہی نہ آئی کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، اور اس نے سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلا ہی نہیں، اس پر عمل نہ کیا، تو بابا اس کو اجر تو مل جائے گا مگر اس نے قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں۔ قرآن خالی طوطے کی طرح رٹ کر پڑھنے کے لیے ہمیں نہیں ملے، یہ ایک دستور حیات ہے، نظام حیات ہے۔
اور کبھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 کو پڑھے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا، قرآن عطا، اور آگے فرمایا یتلونہ حق کا تلاوت ہی، اور پھر وہ اس کتاب کی تلاوت یوں کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہو۔ خالی تلاوت کی بات نہیں ہے، تلاوت کیسے کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ان کے لیے حسن کے انداز میں فرمایا اولئک یؤمنون بہ، فرمایا حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی باری تعالیٰ بڑا واضح دو لفظوں میں اعلان کر رہے ہیں کہ اس قرآن پر ایمان معتبر صرف ان لوگوں کا ہوگا جو قرآن کی تلاوت یوں کریں جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق، فرمایا جو اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے وہ کروڑ مرتبہ زبان سے کہتے پھرے کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، ان کے اس ماننے کا کوئی اعتبار نہیں، وہ رد کرتے وہ ایمان کی قابل نہیں۔ تو ہم نے جو سلوک قرآن کے ساتھ کیا وہی سلوک نواسہ رسول کے ساتھ، اور شاید ایسا اس لیے ہوا کہ قرآن حسین سے جدا نہیں ہے اور حسین قرآن سے جدا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، ہم نے اس مقصد کو پس پش ڈال دیا اور صرف ان کی شہادتوں کی سٹوریوں کو، کہانیوں کو سنایا اور رو دو کے لنگر کھایا اور اپنے گھر چلا، اور سالانہ تعلق حسین کے ساتھ ہم نے رکھا کہ بعد سال کے بعد ایک جلسہ ہے۔ میں اینڈ پر انشاءاللہ میسج اور پیغام دوں گا، مگر شروع میں ایک جملہ میں نے کہا ہے کہ لاکھوں مجالس ہو رہی ہیں، ان پر اربوں اور کھربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، مگر ان سے حسینی ایک بھی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی کہے کہ کیوں؟ حسین کون ہیں؟ کربلا میں انہوں نے اپنی شہادت سے کیا میسج اور پیغام دیا؟ خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک ربائی پائی، میں اس کا صرف تیسرا جملہ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ انہوں نے نچوڑ دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر جاننا چاہتے ہو کہ حسین کون ہے تو کہتے ہیں سرداد ناداد دس در دس دے دیا، حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں۔ جس کا مطلب یہ ہے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ حسین کون ہے، کہ حسین کٹ تو سکتا ہے مگر حسین نہ جھک سکتا ہے نہ بک سکتا ہے، یہ حسینی ہے۔ اور آج بحثیت قوم اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو الا ماشاءاللہ میں نے بتایا استثناء ہر جگہ پر موجود ہوتا ہے، وہ لوگ جن پر اللہ کا کرم ہے، مگر معصیت قوم دیکھیں تو ان کی تعداد شاید 1% بھی نہ نکلے، باقی 99% قوم کا آج حال یہ ہے کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر شخص ہر وقت بکنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، انتظار میں ہے کہ میری بولی کب لگتی ہے، میری قیمت کب ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو میں صرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ ابھی مہینہ پہلے وہ 3 ہفتے پہلے ایک ضمنی الیکشن ہوئے ہیں پاکستان، جس کے نتیجے میں کبھی حکومت بنتی تھی کبھی نہیں، وہ سارا منظر دیکھا ہے نا، تو وہ کیا ہوا؟ صرف اس منظر کو سامنے رکھے تو میں بتا رہا ہوں کہ اس قوم کو بھیڑ بکریوں کے ریوڑوں کی طرح خریدا جاتا ہے۔ کوئی اپنے گاؤں کی نالیوں کے نام پہ بک جاتا ہے، کوئی علاقے کی سڑکوں کے نام پہ بک جاتا ہے، کوئی 2-2 ہزار روپیہ دے کے بک جاتا ہے، کوئی 500 روپے پہ بک جاتا ہے، کوئی ہزاروں میں بکتا ہے، کوئی لاکھوں میں بکتا ہے، کوئی کروڑوں میں بکتا ہے اور کوئی اربوں میں بکتا ہے۔ وہ جو گجرات میں ہمارے 2 بزرگ بیٹھے رہے، کوئی یاد آ رہا ہے؟ ٹچ رہتے ہیں نا سوشل میڈیا کے ساتھ، وہ کیا تھا؟ وہ خرید و فروخت ہو، معلوم نہیں ہے بکنے والا کتنے اربوں میں بکا، اور ڈیل کروانے والے نے اس میں اپنا حصہ کتنا دیا، اور خریدنے والوں میں کتنے خرید۔
تو میں بتا رہا ہوں ہر شخص چھوٹے سے لے کر بڑے تک وہ بکنے کے لیے تیار ہے. اور جس بیچارے کا کہیں بس نہیں چلتا تھا وہ پولنگ والے دن پیپسی کی ایک بوتل پر بھی بکنے کے لیے تیار بیٹھا کہ جو مل جائے وہی. یہ تعلق ہے ہمارا حسین سے. ہم ان جلسے کر کے یہ سیکھ رہے ہیں اور قوم اتنی سمجھ رہے ہیں. میں نے بتایا کہ ہماری یہ مجالس صرف ہماری تفریح تباہ اور طبیعت کے ذوق کے لیے بس نشستیں بن رہے ہیں. ہمیں از سر نو اپنی ان محافل کو مجالس کو منظم کرنا ہے. ان کو درس گاہ میں بدلنے کی ضرورت ہے. کبھی بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے جلسہ کیا، اس جلسے سے ہماری نسلوں کو کیا ملا، وہ کتنے صبر کرتے ہیں، ان کی تربیت کا کتنا سامان ہو سکتا. جب گھر سے آیا کریں ان مجالس میں تو صرف تماشائی بن کر نہ آیا کریں کہ ذرا دیکھیں آج مولانا صاحب زور کتنا لگا ہے، ان کی سوچ کتنی ہے، وہ دوسروں کو گالیاں کتنی دیتے ہیں، کرسی سے اچھل دیتے ہیں. اس چیز کا نام علم نہیں ہے، بلکہ جب گھر سے آیا کریں تو باوضو ہو کر آیا کریں، سروں کو ڈھانپ کر آیا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا کر کے آیا کریں کہ مولا تیرے دین کے نام پر سجنے والی محفل میں جا رہا ہوں، میرے سنورنے کا کچھ سامان کر دیا. معلوم نہیں ہے کب آنکھیں بند ہو جائیں، ہمارے سنورنے کا بھی کوئی وقت آنا چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے. اگر ساری رات کے جلسے ہوں اور بدلے کوئی نہ تو اس جلسے کا کیا فائدہ؟ اس لیے جلسے کروانے والوں کو بھی اور جلسے سننے والوں کو بھی ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے. جو کچھ میں فیل کر رہا ہوں الحمدللہ منہاج القرآن اس صدی کے اندر عدم جہاد ہے جو بلند. کمال یہ نہیں ہے کہ بات وہ کی جائے جو سننے والے چاہتے ہیں کہ لوگوں کا ذوق کیا ہے. اگر لوگوں کے ذوق کو سامنے رکھتے ہوئے بات کی جائے نا تو لوگ تو چاہتے ہیں نمازیں ہونی کوئی نہیں چاہیے، تو روزوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، یہ کیوں آ گیا؟ کمال یہ ہے کہ بات وہ کی جائے جو وقت کی ضرورت، جس سے کسی کا عقیدہ سمجھ، کسی کا عمل سمجھ، وہ زندگی میں تبدیلی. لہٰذا اپنے مزاجوں کو بھی اس کے مطابق بدلنے کی کوشش کریں اور اپنی ان مجالس اور محافل کو بھی ایسی درسگاہوں میں تبدیل کریں کہ آپ کی نسلوں کے سنورنے کا کچھ سامان ہو سکے. میں آج کی اس نشست میں جو پہلا درس اور سبق آپ کو وہ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں جو وقت کی ضرورت ہے، اور میں نے بتایا کہ امت کا ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جن کے سینے اہل بیت کی محبت سے خالی ہی نہیں ہیں بلکہ بغض سے بھرے ہوئے ہیں. اور ہم اگر اقرار کرتے ہیں تو جس محبت کا تقاضا قرآن کرتا ہے وہ محبت ہمارے ہاں نظر نہیں آتی. ہم نے یہ ساری محبت شیعوں پہ کھاتے ہیں. تو پہلا جملہ سن لیں کہ اہل بیت کی محبت شیعت نہیں، اہل بیت کی محبت اہل ایمان ہے. ایمان ملتا بھی اہل بیت کی محبت کے سلے میں اور ملا ہوا ایمان وہ بچتا بھی اہل بیت کی محبت کے سلے سے. اگر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے نا تو یاد رکھیں اس سینے میں ایمان نہیں رہ سکتا. آئیے اب یہ بات قرآن سے سمجھیں. میں نے سورہ شورا قرآن پاک کا 42واں سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 23 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، قل اے میرے محبوب ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، انہیں بتا دو. کیا اعلان کر دو؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ لوگوں میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں. تو پھر آگے اس بات ہے فرمایا الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کوئی سوال ہے تو صرف یہ کہ میری قرابت سے مودت رکھے. جب یہ آیت کریمہ اتری
اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ یہ آیت کریمہ صحابہ کرام کے سامنے تلاوت، تو صحابہ کرام نے موقع پر ایک سوال کیا اور قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ بات بڑی خاص ہے جو صحابہ کرام نے سوال کی شدید، صحابہ کرام عربی، ان کی زبان عربی تھی، جب قرآن کی آیت انہوں نے سنی تو آیت سن کر سمجھ گئے کہ اس آیت سے حکم کیا، وہ ذرا ان کی عبارت میں آپ نوٹ کیجئے گا، انہوں نے اظہار کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کرامت ہؤلاء الذین وجبت علینا مودۃ، عرض کی کہ اللہ کے رسول ذرا فرمائیے کہ وہ آپ کی کرامت ہے کہ جن کی محبت اور جن کی مودت اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمارے اوپر واجب کر دیا۔ بولیے کیا کر دی ہے؟ یہ لفظ ہے خاص طور سے صحابہ کرام نے استعمال کیا، واجب علیہ، یہ نکتہ انہوں نے زبان عربی تھی نا، تو آیت کریمہ کے تیور دیکھیے، خد و خال دیکھیے، انداز دیکھا، تو یہ بات انہیں سمجھ میں آ گئی کہ کچھ ہستیاں ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کی محبت اور مودت کو اللہ نے اس آیت کے ذریعے ہمارے اوپر واجب کر دیا ہے۔ اب جاننا یہ چاہتے تھے کہ آقا ذرا فرمائیں وہ لوگ ہیں، آقا نے نہیں فرمایا کہ یہ تمہیں وجود کہاں سے دکھا، میرے آقا نے اس پر تبصرہ کوئی نہیں کیا، کمنٹ بھی کوئی نہیں کیا، اور میرے آقا کا اس پر تبصرہ نہ کرنا اس بات کی تائید ہے کہ آقا نے اس بات کا ثبوت فراہم کر دیا، تائید کر دی کہ ہاں جو بات تم اس آیت کریمہ سے سمجھے ہو وہ بات درست ہے کہ کچھ ہستیاں ہیں جن کی محبت اللہ نے اس آیت کے ذریعے تمہارے اوپر واجب کی۔ اب جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون، تو فرمایا سن لو، وہ لوگ جن کی محبت اللہ نے تمہارے اوپر واجب قرار دی ہے، فرمایا ان سے مراد علی، فاطمہ، حسن اور حسین، علی و فاطمہ، چار ہستیوں کا میرے آقا نے نام لیا، فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت اور جن کی مودت اللہ نے اس آیت کے ذریعے تمہارے اوپر واجب کی۔ اب ذرا آیت کریمہ کو پھر پڑھیے، باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کل محبوب ذرا آپ اعلان فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ لوگوں میں نے جو کچھ تمہیں دیا، یہ جو ہے نا علیہ، تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، یہ علیہ ہی ضمیر کا معنی بتا، مفسرین نے اس کا معنی لکھا ہے کہ یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، محبوب نے بتاؤ کہ لوگوں یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا ہے، اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا ہے، اس کے لیے میں نے کتنے مسائل، کتنے آلات کا سامنا کیا، کبھی میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، کبھی طائف کی وادیوں میں میں نے پتھر کھائے، کبھی لوگوں نے مجھے شاعر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا، مکہ چھوڑ کر میں نے مدینہ ہجرت کی، جنگیں ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار مبارک زخمی ہوئے، صحابہ کرام کی شہادتیں، فرمایا جو کچھ بھی ہوا اور جو پیغام اللہ کا میں نے آپ تک پہنچایا، فرمایا سن لو اس پر میں تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں، فرمایا جو کچھ تمہیں دیا۔ اور ویسے اگر ایک بات میں اور کرنا چاہوں، کیونکہ ہی ضمیر کی شرح قرآن نے تو کوئی نہیں، ضمیر ہے تو اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، کس بات پر؟ فرمایا میں نے جو کچھ تمہیں دیا۔ تو رسول کیا کچھ دیتا ہے یاد رکھیں کہ گنتی میں آنے والا نہیں، بلکہ ایک جملے میں کہنا چاہوں رسول کیا کچھ دیتا ہے تو 79 تینار والوں یاد رکھو رسول سب کچھ ہی دیتا۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اور پھر قیامت کے بعد جس کو جو کچھ ملا، جو مل رہا ہے اور جو ملے گا وہ ملتا ہی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ۔ رسول سب کچھ دے گا، فرمایا محبوب نے بتا دو کہ میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے
میری تبلیغ رسالت کے نتیجے میں تمہیں ایمان بھی ملا، تمہیں اسلام بھی ملا، تمہیں قرآن کی نعمت بھی ملی، زندگی کی ہر نعمت تمہیں میسر کی۔ فرمایا سن لو، اس پر تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں۔ پھر فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا تقاضا صرف ہے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت کرو۔ حاضرین مکرم ذرا سوچ کے بتائیں کہ اتنے زوردار طریقے سے کسی چیز کا تقاضا کیا جا رہا ہے تو انکار کی گنجائش بچتی؟ انکار کی گنجائش بچتی؟ اگر مزید اس کی اہمیت کو سمجھنا ہونا تو آیت کریمہ کا انداز دیکھیں۔ پہلے نفی فرمایا محبوب نے بتا دو کہ میں نے جو کچھ دیا اس پر تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں کرنا، سوال نہ کرنے کی نہیں۔ پھر اس بات اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں اگر کوئی سوال ہے تو صرف یہ کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے یہ جو انداز ہے نا کہ پہلے نفی پھر اس بات، اسے کہتے ہیں حسن۔ جس بات کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہونا اس کا اس بات لایا جاتا ہے اور پہلے ہر چیز کی نفی کی جاتی ہے، اس سے اس چیز کی اہمیت بڑی نکھر کے سامنے آتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ باری تعالیٰ نے جب اپنے معبود ہونے کا اعلان کیا، اس نے سمپلی سادہ یوں نہیں کہا کہ میں معبود ہوں، میری عبادت ہے، ایسے نہیں، بلکہ آپ کلمہ طیب پڑھتے ہیں نا جو قرآن کا حصہ بھی ہے، اس پہ باری تعالیٰ نے فرمایا لا الہ، واقعی ہے۔ اب لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں، پہلے نفی کر دیا، فرمایا عبادت کے لائق ہے نہیں کوئی۔ جب ہر معبود عبادت کی نفی ہو گئی تو پھر فرمایا الا اللہ، ہاں اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں مثلا کتنا بڑھ جاتا ہے بات کا؟ اگر سادہ طریقے سے کہا جاتا کہ میں معبود ہوں، میری عبادت کرو، اس کا مطلب ہے کہ ہاں اللہ معبود ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، مگر اگر کوئی کسی اور کی کرنا چاہے تو اس کی نیگیشن نہیں ہے، اس کے روکا نہیں گیا، اس کی عبادت کی بھی گنجائش نکلتی ہے۔ اور جب آپ نے زور دے کے کہا کہ عبادت کے لائق ہے کوئی الا اللہ، ہاں اگر کوئی ہے تو صرف اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق، اب کسی اور کی عبادت کی گنجائش سیم اسی طرح باری تعالیٰ نے فرمایا کل محبوب ذرا اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو کہ لوگوں میں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تم سے کسی اجر کا کوئی سوال الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر میری وفاؤں کا صلہ دینا چاہتے ہو، میری غلامی کا حق ادا کرنا چاہتے ہو، کوئی سوال کوئی تقاضا ہے تو فرمایا صرف کیا علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت۔ یہ وہ آیت کریمہ کا انداز تھا جس انداز کو دیکھ کر صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اس آیت کریمہ کے تیور بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر واجب کر ہے، اور سب ٹائمز بسا اوقات کے واجب کا لفظ فرض کے لیے بھی استعمال ہے، یہی وجود فرض کے لیے آتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی نقطے کو حل کیا، ان کا قول ہے آپ کے امام ہیں، امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اے قبلی والے آقا کی اہل بیت، اللہ نے تمہاری محبت کو قرآن کے ذریعے ہمارے اوپر فرض کیا، وہ بات نہیں کرتے فرض کی بات، حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اللہ نے قرآن پاک کے اندر جو آیات نازل کی ہیں ان آیات کے ذریعے باری تعالیٰ نے اے کملی والے آقا کی اہل بیت تمہاری محبت کو ہمارے اوپر فرض کرا دیا۔ میں صرف پہلے اس محبت کی اہمیت بتانا چاہ رہا ہوں تو میں سمجھ آئے کہ جس محبت کو ہم لائٹ میں دیتے ہیں اس محبت کا درجہ کیا ہے۔
یہ محبت کوئی مستحب عمل نہیں ہے اہل بیت کی محبت، کہ کرنی تو ٹھیک نہ کی تو کوئی بات نہیں، یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ سنتے ہیں نا کہ کچھ اعمال مستحب ہوتے ہیں، کرنے تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کوئی مستحب عمل نہیں ہے، یہ فرض ہے، اور فرائض کی قسمیں ہیں۔ دیکھیے نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، مگر یہ ایسے فرائض ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو کیا خیال ہے وہ کافر ہو جائے گا؟ جی بھائی موٹی موٹی باتوں کا تو پتہ ہونا چاہیے نا، اتنا تو پورا تعلق دین سے رکھو۔ صبح و شام کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، تو معاذ اللہ کیا وہ کافر ہو جاتے ہیں؟ نماز نہ پڑھنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، وہ گناہگار ہوتا ہے، اس کا حساب ہوگا، گرفت ہوگی، قیامت والے دن عذاب کا مستحق ہے، مگر کافر نہیں ہوگا۔ بغیر شریعت کے اگر کسی شخص نے روزہ چھوڑ دیا تو روزہ چھوڑنے کی وجہ سے وہ کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہے، اس کی گرفت ہوگی، حساب کیا جائے گا، قیامت والے دن اس کو سزا ملے گی، عذاب۔ کسی پر زکوٰۃ فرض تھی، اس نے جان بوجھ کر زکوٰۃ نہیں دی، جیسے ہم نہیں دیتے بھی لوگوں کو کوئی توجہ نہیں دیتا کہ زکوٰۃ دینا بھی کوئی فرض ہے، مگر زکوٰۃ نہ دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اس پر عذاب بھی ہے۔ مگر کملی والے آقا کی اہل بیت کی محبت یہ ایسا فریضہ ہے کہ ادھر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہوا، انسان اسی لمحے دائرہ ایمان سے خالی ہوا۔ یہ پہلا میسیج اور پیغام ہے جو آپ کو سمجھا رہا ہوں، جو آپ کے من کی تخت کے اوپر نقش کرنا چاہ رہا ہوں، اور یہ قرآن کی بات سنا رہا ہوں کہ آپ کو قصہ کہانی اور آپ کا سننا اچھی بات ہے، بڑی یکسوئی دلچسپی دھیان سے آپ سن رہے ہیں، اور مجھے لگتا ایسے ہے جیسے سن کر بڑے حیران ہیں کہ اچھا ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بتاتا نہیں ہے، نہ کوئی سناتا اس لیے نہیں ہے کہ منتظمین کا حکم ہوتا ہے ہمیں شہادت پڑھ کے سنانی ہے، اس بیچارے نے پیسے لے رہے ہیں، وہ مجبور ہے، وہ شہادت بھی سنائے گا، اور کیا ہمارے ذوق ختم ہو گئے، جس وجہ سے جہالت زیادہ آتی چلا جا رہی ہے اور ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو لہذا اس بات کو پلے باندھ لیں کہ اہل بیت کی محبت کوئی مستحب عمل نہیں ہے، اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے، اور یہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہوا تو انسان اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ اہل بیت کی محبت کو زندگی میں کبھی ہلکا نہیں لینا، اس کو کبھی لائٹلی نہیں لینا۔ اہل بیت کی محبت شیعت نہیں، اہل بیت کی محبت کا تعلق ایمان کے ساتھ، اور دو ہی صورتیں ہیں، درمیان کی کوئی کیفیت نہیں ہے، محبت ہے تو ایمان ہے، اور اگر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے تو میں نے بتایا درمیانی کوئی کیفیت نہیں، سیدھا سیدھا کافر ہو، اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور آپ اگر دوبارہ اس بات پر غور کریں تو آپ کو دو نقطے اسی آیت کریمہ سے اور ایمان کو سمجھیں۔ آپ کبھی غور کریں، باری تعالیٰ نے جب یہ اعلان کروانا چاہا تو اعلان سے پہلے اس آیت کریمہ کا آغاز لفظ کل سے، اور کل کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ فرمائیں، آپ اعلان کریں۔ حالانکہ آپ کبھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں، باری تعالیٰ نے ہر حکم کو امت تک پہنچانے سے پہلے لفظ کل استعمال نہیں کیا، ہر جگہ کل نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے روزے فرض کیے، سیدھا سیدھا فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیا، نہیں کہا کل کے محبوب تو بھی نہ دیا۔ اس نے نماز فرض کی، سیدھا کہا اقیموا الصلاۃ، تم پر نماز فرض کر دی، بات ختم۔ قول نہیں ہے کہ محبوب تم ہے۔ زکوٰۃ فرض کی، سیدھا فرما دیا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ فرض، لفظ قول نہیں ہے شریف۔ ہزارہ احکامات باری تعالیٰ نے دیے، ہر حکم سے پہلے قول نہیں ہے، مگر یہاں پر باری تعالیٰ نے قول فرمایا، محبوب ذرا آپ اپنی زبان سے اعلان کر دو، اور اس لفظ قول کو ہمیشہ کے لیے قرآن کا حصہ بنا دو۔
سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں۔ اس کی پہلی بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ سے جو حکم ثابت ہوا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی محبت یہ ہمارے اوپر فرض کر دی گئی۔ یہ حکم چونکہ قرآن کی آیت ہے تو آیت ہونا یہ بتا رہا ہے کہ یہ حکم خدا ہے، اور اس آیت کے شروع میں لفظ قول بتا رہا ہے کہ حکم خدا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ اس میں دو تاکید ہے، وزن بڑھ جاتا ہے، اور جب بھی کسی بات کی اہمیت کو بڑھانا چاہا تو وہاں باری تعالیٰ نے لفظ کل استعمال کیا، خاص عام بات۔ دوسری حکمت لفظ کل کی یہ تھی کہ اگر لفظ کل نہ ہوتا اور سیدھا سیدھا آقا کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروا دیا جاتا، لا اسألکم علیہ اجرا، آقا فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں میں تم سے کسی اجر کا کوئی سوال نہیں کرتا، اگر کوئی سوال ہے تو صرف ایک کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین سے محبت کرنا۔ تو کوئی دیوانہ، کوئی پاگل، کوئی من چلا یہ سمجھ سکتا تھا کہ بھئی بڑی عجیب بات ہے، ٹھیک ہے رسول نے سب کچھ دیا، تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا، ہمیں اس وجہ سے ایمان بھی ملا، قرآن بھی ملا، اسلام بھی ملا، دنیا کی ہر نعمت میسر آئی، مگر یہ عجیب بات ہے کہ رسول سب کچھ دے کر اس کے بدلے میں صرف 4 لوگوں کی محبت کا تقاضا کر رہا ہے، اور چاروں میں اپنے خاندان، ایک بیٹی ہے، 2 نواسے ہیں اور ایک داماد، بس 4 کی محبت کا تقاضا۔ تو کیا بات ہے، اپنے خاندان کی محبت؟ ایک غلط خیال آ سکتا ہے۔ باری تعالیٰ نے لفظ کل کو آیت کا حصہ بنا کر اس سوال کے ذہنوں میں ابھرنے سے بھی پہلے اس کی جڑیں کاٹ کر فرمایا کل محبوب آپ ہی نام فرماتے، باری تعالیٰ کل کو حصہ کیوں بنایا؟ فرمایا اگر کسی بات چلے کے ذہن میں ایسا خیال آئے تو لفظ کل پڑھ کے سمجھ آ جائے کہ 4 ہستیوں کی محبت کا تقاضا رسول نہیں کر رہا بلکہ خدا رسول سے کروا رہا۔ اب غور کریں، باری تعالیٰ نے کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور مزید ایک خاص بات اسی آیت کریمہ کے ذریعے جو بتانا چاہ رہا، اب یہ حکم خدا بھی ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی، اللہ بھی زور دے رہا ہے، اس کا رسول بھی زور دے رہا ہے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ تو ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جو ان کی محبت پر اتنا زور دے رہے ہیں، تو کیا معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ اور اس کا رسول ان 4 ہستیوں کی محبت کے محتاج؟ ایسا تو سوچنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ان 4 ہستیوں سے محبت نہ کرے تو کیا خیال ہے اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑے گا؟ بھائی کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور معاذ اللہ کوئی شخص ان ہستیوں سے محبت نہ کرے تو وہ رسول کی شان میں فرق پڑ جائے گا۔ اللہ اور اس کا رسول ان باتوں سے بے نیاز ہے، ان کی شانوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ان سے محبت کرے یا نہ، تو پھر اللہ اور اس کا رسول ان کی محبت پر اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ آیت کریمہ اس انداز سے نازل کیوں فرمائی؟ یاد رکھیں، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں نا تو وہ اس حکم دے کر اس چیز کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ فائدہ اس میں امت کا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو کیا خیال ہے اللہ محتاج ہے کہ ہم اس کی نمازیں پڑھیں؟ روئے زمین پر کوئی بھی اسے سجدہ نہ کرے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں، اس کی شان کیوں بھی قائم ہوتی ہے؟ تو اس نے نمازیں پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ ہم پڑھیں گے تو اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہماری کامیابی کس بات میں ہے، تو ہماری خاطر وہ حکم دیتا ہے۔ وہ کہتا روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے، سال سے 1 مہینے کے روزے رکھو، تو مجھے بتائیں ہمارے بھوکے پیاسے رہنے کو اسے کیا ملتا؟ وہ ہمارے روزوں کا محتاج، بھلے سے کوئی بھی روزہ نہ رکھے، اس کی شان میں کیا فرق ہے؟ روزے اس لیے فرض کیے ہیں کہ روزے رکھیں گے تو وہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے، متقی بن جاؤ گے تو دنیا بھی سبر جائے گی، آپ بھی سبر، تو بلا ہمارا سیم اسی طرح حاضرین مکرم اس آیت کریمہ میں اللہ اور اس کا رسول یہ جو ان 4 ہستیوں کی محبت پر
ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تقاضا کر رہے ہیں, اس میں بھی بھلا ہمارا ہے, خیر امت کی تھی. اور وہ کیا؟ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں محبوب میرے بتا دو کہ یہ جو میں نے تبلیغ رسالت کا فریضہ انجام دیا, محنت کی, دغو کی, جس کے نتیجے میں تمہیں ایمان کی دولت میسر آئی, اور اب تمہاری قیمتی ترین متاع تمہارا ایمان بن چکا ہے. فرمایا اب اگر اس ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو تمہارے ایمان کی حفاظت کا راز علی, فاطمہ, حسن اور حسین کی محبت ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ بور تو نہیں ہو رہے میری باتیں سن کے؟ آج میں روٹین سے ہٹ کر آپ کو شہادت سنانا, کبھی ایسے نہیں سننا چاہیے. کبھی قرآن کے ساتھ ایسا تعلق آئے, سمجھ آئے کہ قرآن کیا ہے. تو میں پہلی بات آپ لوگوں کو یہ سمجھا رہا ہوں, بچے سنے, جوان سنے, بوڑھے سنے, کہ اہل بیت کی محبت کوئی مستحب عمل, یہ فرض ہے. اور ایسا فریضہ کہ اگر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہوا تو بندہ ایمان سے محروم ہو جائے, دائرہ ایمان سے محروم. اس لیے اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سیکھو. اس محبت کے بغیر گزارا نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی کے روح, جو میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا, فرمایا نجات, وہ نجات پا گیا, کامیاب ہو گیا. اور جس نے میری اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونے سے منہ پھیرا, اعراض کیا, فرمایا غرق, وہ غرق ہو گیا, تباہ ہو گیا. نجات کا دار و مدار اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو. اس محبت کے بغیر ہو جاتا ہے. میرے آقا نے ان چاروں ہستیوں میں سے ایک ایک کا نام لے کر اور پھر اکٹھا بٹھا کر بھی امت کو متوجہ کیا. فرمایا من احب ہؤلاء فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. فرمایا جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی فرمایا اس نے اللہ سے محبت کی. اور آگے فرمایا جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل کیا. ان چاروں باتوں کو ذرا جوڑ کے سمجھو, اس کا مفہوم کیا ہے. میرے آقا فرما رہے ہیں کہ جنت میں صرف ہو جائے گا جس کے سینے میں اللہ کی محبت ہو, اور اللہ کی محبت اس سینے میں آتی ہے جس میں پہلے رسول کی محبت موجود, اور رسول کی محبت کا سارے کا سارا انحصار وہ علی, فاطمہ, حسن اور حسین کی محبت. اگر سینہ اہل بیت کی محبت سے خالی ہے, اس سینے میں نہ اللہ کی محبت آ سکتی ہے نہ رسول کی محبت آ سکتی ہے, اور ایسا بدبخت کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جنت میں صرف ہو جائے گا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت. پھر فرمایا من ابغض فقد ابغضنی ومن ابغضنی فمن ابغض اللہ. فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اور فرمایا جس نے اللہ سے بغض رکھا اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے. وہ آپ اندازہ کریں, ان سے بغض کرنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ, تو کوئی اللہ سے بغض رکھے, رسول سے بغض رکھے, تو ایمان بچنا ہے مجھے, ایمان بچنا ہے. اب میرے آقا کا ایک ارشاد مبارک ہے, میرے آقا نے مختلف مقامات پر تھوڑی تھوڑی تبلیغی کے ساتھ یہ کلمات فرمائے. حجۃ الوداع کے خطبے میں بھی میرے آقا نے یہ پیغام دیا, اور پھر وہاں سے واپس جب مدینہ آ رہے تھے اور غدیر خم کے موقع پر آ کر رکے تو میرے آقا نے حکم دیا اسٹیج لگایا جائے, ممبر بنا جائے, آپ ممبر پر جلوہ افروز. ہزاروں صحابہ کرام کا اجتماع تھا, لمبا خطبہ آپ نے دیا, اور اس خطبے میں ایک بات اور ارشاد کی. اب ذرا کبھی ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہزارہ صحابہ کا 1.25 لاکھ صحابہ کرام تو وہ تھے جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر موجود تھے, اور جب واپس آ رہے تھے تو ہزارہ کثرت کے ساتھ صحابہ کرام آقا کے ساتھ. اور یہ کون صحابہ کرام ہوں گے جن میں سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہے, جس میں سیدنا عمر فاروق بھی موجود ہے, جس میں سیدنا
सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, जितने अशरा मुबशरा जलीलुल कदर सहाबा उस वक्त थे वो सारे उसी इज्तिमा में थे। और मेरे आका उन हज़ार सहाबा किराम से पहली बार मुखातिब होकर ये जुमला फरमा रहे, सुना क़यामत तक आने वाली उम्मत। और मेरे आका ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन, फरमाया मेरे गुलामों में तुम्हारे अंदर दो भारी चीजों को छोड़ दो। फरमाया जब तक दोनों का दामन थामे रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते, तुम राह रात से हट नहीं सकते, तुम्हारे ईमान को कोई खतरा नहीं हो सकता। अच्छा आका वो दो चीजें क्या है? फरमाया एक अल्लाह की किताब कुरान है और साथ फरमाया इतराती अहले बैती, और कुरान के साथ साथ दूसरी चीज मेरी इतरत और अहले बैत। कितनी चीजें आका ने छोड़ने की बात की? दो। कौन कौन सी? एक कुरान है और दूसरी अहले बैत है। और सुने आका ने कलिमात ये फरमाए मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, और मैं जब तक दोनों का दामन थामे रहो, दोनों में से एक का दामन भी अगर छोड़ दिया तो फरमाया तुम्हारी हिदायत की राह पर गामजन रहने की कोई जमानत और गारंटी नहीं है। अगर ये दोनों का दामन थामे रहोगे तो ये नहीं फरमाया ला तादिलू, तुम गुमराह नहीं हो सकोगे, बल्कि फरमाया ला तादिलू, नफी की ताकीद है इसके अंदर, जिसका माना है तुम हरगिज़ किसी सूरत गुमराह नहीं हो सकते। दुनिया इधर से उधर हो जाए, तुम्हारे ईमान को कोई खतरा नहीं हो सकता। कब? फरमाया जब तक एक हाथ में दामन कुरान होगा और दूसरे हाथ में मुस्तफा की अहले बैत का दामन। और करें आका कितनी जोरदार बात। पहली बार कैसे फरमा रहे हैं? सहाबा के नाम से। मुझे कोई ताल्लुक नहीं है ये बात कहने में, जलीलुल कदर सहाबा किराम में थे। सुनाया क़यामत तक आने वाली उम्मत को जा रहे, मगर पहले मुखातब वो हैं जिनको मुखातब करके आका ने फरमाया भाई देखो शर्फ़े सहाबियत अपनी जगह बजा कि मेरा अदना सा वो सहाबी जिसने सिर्फ कलेमा पढ़ा, ईमान की हालत में मेरे बल्लुहा टुकड़े को तका, उसके बाद ईमान ही की हालत में उसकी रूह परवाज कर दी, बेचारे को गुस्ल करने का मौका नहीं मिला, तहारत का मौका नहीं मिला, कोई नमाज नहीं पढ़ी, कोई रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, उमरा नहीं किया, कोई नेक अमल करने का मौका मिल ही नहीं सकता। रूह परवाज कर गई ईमान की हालत में मौके मारे। फरमाया क़यामत कोई बड़े से बड़ा गौस वली कुतुब भी आ जाए तो मेरे आका की उस सहाबी का मुकाबला भी नहीं हो सकता। और मैं उस सहाबी की नहीं, वहाँ हज़ार सहाबा जिनमें खुलाफाए राशिदीन, और आका उनसे मुखातिब होकर फरमा रहे हैं सहाबी होना ये शर्फ अपनी जगह पर बजा, मगर याद रखो अगर इन दोनों में से किसी एक का दामन भी छोड़ दिया तो तुम्हारे ईमान की हिफाजत की जमानत और गारंटी कोई नहीं है। ईमान सलामत तब होगा, हिदायत की राह पर गामजन तब तक रहोगे जब तक एक हाथ में दामन कुरान होगा और दूसरे हाथ में दामन आका फरमा रहे हैं। और अगर सहाबा किराम से आका ये फरमा रहे हैं तो जरा अंदाजा करें फिर मैं और आप हम किस बात की बुनियाद जो कहेंगे अहले बैत का दामन छोड़कर हमारा ईमान महफूज है, हम हिदायत की राह पर। बस कुरान का दामन छूटा नहीं, अहले बैत का दामन छूटा नहीं, किसी एक का दामन भी अगर हाथ से छूट गया तो इंसान के ईमान की हिफाजत की कोई गारंटी नहीं। फिर आप कभी गौर करें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों चीज़ों का नाम लिया कुरान और अहले बैत, मगर जब इनका जिक्र किया तो दोनों के लिए लफ्ज़ एक ही इस्तेमाल किया, साक़लैन, दो भारी चीज़ें। बात जगहों पर आता है खलीफतैन, तुम्हारे अंदर दो खलीफे छोड़ के जा रहा है। बात जगहों पर आता है अमरैन, दो अमर छोड़ के जा रहा है। बात रिवायतों में ये भी आया है शैयैन, दो अहम चीजें छोड़ के जा रहा है। यानी एक जैसे लफ्ज इस्तेमाल किया। और ये अरबी का एक उस्लूब है कि जब दो हम जिन्स, हम मर्तबा, हम मिजाज चीजें इकट्ठी हो जाएं और उनका जिक्र एक ही लफ्ज के जरिए करना तो अरबी का कायदा है कि एक के आखिर में या और
नून लगा दें तो दोनों उसमें जमा हो। मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ। देखिए, नवासे को अरबी में कहते हैं सिब्तुन। तो नवासा एक हो तो कहेंगे सिब्त, और अगर दो हो जाए तो कहेंगे सिब्तैन। याद रखें, पाँव है ना, तो पाँव को अरबी जुबान में कहते हैं रिज्लुन, पाँव। और अगर दोनों का जिक्र करना हो, दोनों पाँव एक जैसे हैं, तो उनका जिक्र करने का तरीका है रिज्लैन, आखिर में या लगा। कान को अरबी में कहते हैं उज़ुन, और अगर दो कानों का इकट्ठा जिक्र करना हो तो कहते हैं उज़ुनैन, आखिर में या लगा। आँख को अरबी में कहते हैं ऐन, और अगर दो आंखों का जिक्र करना हो, एक ही बंदे की दो आंखें हैं, एक जैसी हैं, एक ही काम करती हैं, एक ही उनका मिजाज है, तो दोनों आंखों का इकट्ठा जिक्र करना हो तो कहते हैं ऐनैन। ये बात समझ आई? अब कमली वाले आका ने कुरान का जिक्र किया, अहले बैत का जिक्र किया, मगर दोनों के लिए लफ्ज़ एक ही है, सकलैन, खलीफतैन, अमरैन। मेरे आका ने ये कलिमात इस्तेमाल कर दिए कि लोगों, हाँ, एक कुरान है, दूसरा मेरी अहले बैत है, मगर दोनों के लिए एक कलिमा इस्तेमाल करके तुम्हें बताना चाहता हूं कि देखने में अलग-अलग, मगर मर्तबे और मकाम में दोनों में से कोई भी किसी से कम नहीं। ये हम मिजाज हैं, हम मर्तबा है। जिसका मतलब कोई पूछना चाहे कि भाई कुरान कितना बुलंद, तो जवाब होगा भाई कुरान उतना ही बुलंद जितने अहले बैत हैं। कोई पूछे अहले बैत कितने बुलंद, तो भाई अहले बैत उतने ही बुलंद जितना कुरान। ये बातें बड़ी तवज्जो तलब है जो मैं कर रहा हूँ। हमने बड़ा लाइटली ले रखा है अहले बैत। कुरान अल्लाह के कितने नज़दीक जितने अहले बैत नज़दीक, अहले बैत अल्लाह के कितने नज़दीक जितना कुरान अल्लाह के नज़दीक। कुरान अल्लाह को कितना प्यारा जितने अहले बैत अल्लाह को प्यारे, अहले बैत अल्लाह को कितने प्यारे बाबा जितना कुरान। और ये कसर मेरे आका ने खुद इसी हदीस मुबारका के अंदर अगला एक जुमला इरशाद किया। जब दो चीज़ों का नाम लिया ना, एक कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है, तो साथ मेरे आका ने पहले फरमाया अहदुहुमा अअज़मु मिनल आखर, और एक रिवायत में है फरमाया अहदुहुमा अकबरु मिनल आखर। फरमाया ये जो दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक मेरी अहले बैत है, फरमाया मेरे उम्मतियों सुन लो, इन दोनों में से हर वो दूसरी से बढ़कर। ये नहीं फरमाया अव्वलुहुमा, दोनों में से पहले दूसरी से बढ़कर। अगर यूं कहा जाता तो इसका माना था कुरान अहले बैत से ज्यादा शान। आका ने फरमाया अहदुहुमा, दोनों में से हर आज़मु मिनल आखर, वो दूसरी से बढ़कर। जिसका मतलब कि कुरान अहले बैत से बढ़कर है और अहले बैत कुरान से बढ़कर। आका दोनों की अहमियत जतलाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि किसी को भी लाइट नहीं देना, किसी एक का दामन भी अगर छोड़ दिया तो फरमाया तुम्हें गुमराही से बचा कोई नहीं। तुम्हारे ईमान की हिफाजत की कोई जमानत और गारंटी नहीं है। ईमान महफूज तब तक रहेगा जब तक एक हाथ में दामने कुरान होगा और दूसरे हाथ में दामने। खैर, इसी आका के फरमान की वजाहत करता जाऊँ तो बड़ा वक्त लगता है। मैं जान और भी आका के फरामीन से, मेरे आका ने मोहब्बत करने का हुक्म भी दिया, और फिर मेरे आका ने प्रैक्टिकली इन हस्तियों से खुद मोहब्बत करके दिखाई। क्योंकि आका ने जो फरमाया, जो आपने करके दिखाया, जो कुछ आपके सामने किया गया और आपने मना किया, वो सब आपकी सुन्नत है, और वो सारा जमा कर ले तो उसी को दीन है। हसनैन करीम अलैहिस्सलाम आका ने कैसे मोहब्बत करके दिखाई। ये एक आध बार का वाक़या नहीं है, कई बार ऐसा है। मेरे आका दोनों शहजादों को कंधों पर बिठा लेते और कंधों पर बिठाकर मदीना की गलियों की सैर करवाते। हुजूर शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दासिल्लाह आप फरमाते हैं कि मैंने कई बार सोचा कि अगर कंधों पर चढ़ाना ही मकसूद था तो ये शौक तो घर की चार दीवारी के अंदर अंदर भी पूरा हो जाता, बाहर मदीना की गलियों में लाने की जरूरत क्या थी।
اور یہ معروف واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے کہ دونوں شہزادے کندھوں پر ہیں، میرے آقا مدینہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، اور اچانک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جو پڑی تو بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، شہزادوں تمہاری سواری کتنی اچھی ہے۔ نظر سواری پر ہے۔ میرے آقا کی سماعتوں سے جیسے یہ جملہ ٹکرایا، آپ رک گئے، پلٹ کر عمر فاروق سے فرمانے لگے کہ عمر سواری کی بات کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا سوار کتنی شاندار ہے۔ آقا نے پوائنٹ آؤٹ کیا، متوجہ آقا نے متوجہ کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ خالی کندھوں پر چڑھانا مقصود نہیں تھا، بلکہ کندھوں پر چڑھا کر امت کو دکھانا مقصود تھا کہ ان شہزادوں سے محبت کرنی ہے، تاکہ امت بھی کچھ ان باتوں کا حیا، ان باتوں کو اپنے سامنے رکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے یہ کتنے محبت۔ اور ایک صحابی تو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کندھوں کی سواری تو ہم نے دیکھی ہی تھی، وہ کہتے ہیں اس دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میں آقا کے در دولت پر حاضر جو ہوا اور حجرہ مبارک کا پردہ جو ہٹایا تو کہتے ہیں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ آقا نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک کی زمین پر لگائے ہوئے ہیں، سواری بنے ہوئے ہیں، اور شہزادوں کو اپنی پشت پر سوار کر کے کمرے کے چکر لگائے۔ اللہ نے ہمیں بھی بیٹے عطا کیے ہوں گے، نواسے عطا کیے ہوں گے، ہم میں سے کتنے ہیں جو ان بچوں کے ساتھ پیش ہیں اور دعا ہنسی نہیں اللہ کے رسول، اور میرے آقا ان کو پشت پر بٹھا کر سواری بنے ہوئے ہیں، اور ساتھ پیار سے ان سے ایک جملہ فرما رہے ہیں، نعم الجمل جملکم، شہزادوں تمہارا اونٹ کتنا اچھا ہے۔ کیا محبت ہوگی میرے آقا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی لخت جگر جب کبھی آپ کے پاس تشریف لاتی، میرے آقا اپنی لخت جگر کو آتا ہوا دیکھتے، اپنی مسجد سے کھڑے ہو کر استقبال مرحبا کہہ کے ان کا ویلکم کرتے، سیدہ کائنات کے ہاتھ پر بوسہ دیتے، اور میرے آقا خود سیدہ کائنات کو اپنی مسجد پر بٹھا دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بھی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ویسے تو صحابہ کرام کا یہ معمول تھا نا کہ جب کبھی آقا سے بات کرتے تو بات کرنے سے پہلے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، پہلے یہ بات کرتے پھر آپ نے کہا۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے کانوں سے سنا کہ آقا سیدہ کائنات سے بات کرنے لگے، اور آپ بات کرنے سے پہلے ان سے فرما رہے تھے فدا کے ابی و امی یا فاطمہ ہے، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ کیا محبت ہوگی میرا۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کو کبھی ہلکا مت جانے، اس محبت کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہوئے میں بتانا چاہ رہا ہوں ایک اور رخ اور پہلو، مت سمجھا کریں کہ اہل بیت سے محبت کرنا صرف شیعہ لوگوں کا کام ہے۔ اہل بیت سے محبت کی صرف شیعت نہیں، اہل بیت سے محبت میں نے بتایا ایمان ہے۔ آپ کبھی اپنے بڑوں کو پڑھیں، اکابرین کو پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے بڑے اہل بیت کی محبت میں کیسے بنا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک جھلک کرواتا ہوں۔ آپ اکثر بیشتر نمازوں کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں، دعائیہ ربائی پڑھتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ، سیدہ کائنات کی بات آ رہی ہے، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دامن امرت کنی ور منو دست دامان آل رسول۔ یہ دعائیہ ربائی کسی شیعہ نے نہیں، یہ سادی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے، جو کہ سنی بھی تھے اور حنفی۔ آپ اکثر ایک نعت گنگناتے ہیں اور کہتے ہیں تیری نسل پاک پہ ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ یہ کسی شیعہ نے نہیں کہا، یہ سنیوں کے امام، حنفیوں کے امام، اعلیٰ حضرت مجدد دینوں کے دن امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اکثر ایک شعر پڑھتے ہیں قتل حسین
اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ شعر کسی شیعہ نے نہیں کہا، یہ مولانا محمد علی جوہر کا شعر ہے، جو سنی بھی تھے اور حنفی۔ سنیوں کے امام، حنفیوں کے امام حکیم الامت علامہ اقبال، ان کی شاعری کو پڑھے ہوئے اہل بیت کے محبت پہ فنا۔ آج ان کے صرف 4 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں روٹین کے وہ شعر نہیں سنا رہا ہے جو آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں۔ شاید کئیوں نے پہلی بار آج یہ مصرے سنے ہوں گے اور کئیوں نے سنے ہوں گے تو بڑے کم سنے ہوں گے، خال فارسی میں ہیں۔ فارسی کیونکہ ہمیں آتی نہیں، ہم ان کی فارسی کلام پڑھتے بھی، حالانکہ اقبال کا زیادہ کلام فارسی ہے، مگر 4 مصرے سنے آپ کو سمجھ آئے کہ اقبال اہل بیت سے کیسے محبت کرتا ہے۔ اقبال کہتا ہے رشتہ ہے آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردیدگی سجدہ بر خاک پاشی۔ اب آپ کو سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ سمجھے بغیر میں کسی کو نہیں بھیجوں گا، ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ آئے گا کہ اقبال کیا کہہ رہا ہے۔ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں بھئی؟ ابھی لنگر تقسیم کرنا ہے ابھی؟ صرف دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگ چلے نہ جائیں۔ آپ گھبرائیں نہیں، لوگ نہیں جاتے، یکسوئی سے بیٹھے اور سنے میں کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لنگر بھی ہے آپ کے لیے ہے، وہ صرف دکھانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے محترم آوان صاحب فرما رہے ہیں کہ لنگر بھی ہے، تو آپ توجہ سے سنیں۔ اقبال نے بڑی بات کی ہے، اگر یہ بات میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا نا تو آپ کے ایمانوں پر ایک وجد آ جائے گا۔ اقبال نے ایسی کہا، اب غور سے سنیں اقبال نے کیا کہا۔ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق، آئین حق کہتے ہیں دین اسلام کا۔ اقبال کہتا ہے یہ جو میں نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب دین اسلام سے میرا ایک تعلق اور رشتہ بن گیا ہے، وہ کہتا ہے کہ دین اسلام کا رشتہ زنجیر پاس، یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گیا۔ اب سنتے جائیں اقبال کیا کہتا ہے۔ آگے کہتا ہے پاس فرمان جناب مصطفیٰ، اقبال کہتا ہے کہ مجھے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا پاس ہے، ادب ہے، حیا، ان کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے یہ 2 چیزیں میرے رستے کی رکاوٹ بنتی ہیں، ایک کلمہ پڑھ کے اسلام کو قبول کر، دین اسلام یہ میرے پاؤں کی زنجیر بن گئی، اسلام مجھے اجازت نہیں دیتی۔ کملی والے آقا کے فرامین کا مجھے ادب ہے، حیا ہے، پاس ہے، وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے۔ کہتے ہیں سیدہ کائنات اگر یہ 2 چیزیں میرے رستے کی رکاوٹ نہ بنتی تو کہتے ہیں ورنہ گرد تربتش، تربت کہتے ہیں قبر کو، مزار، ورنہ گرد، گرد کا مطلب ہے ارد گرد، ورنہ گرد تربتش گردیدگی۔ اقبال کہتا ہے کہ سیدہ کائنات اگر یہ 2 چیزیں میرے رستے کی رکاوٹ نہ بنتی تو آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی قدر و منزلت اور میرا رشتہ غلامی آپ کے ساتھ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اقبال تیری تربت کے گرد طواف کرتا۔ یہ ہے اقبال کا عشق، اقبال کی محبت۔ کہتا ہے سیدہ کائنات میں اقبال تیری تربت کے گرد طواف کرتا، مگر کرتا اس لیے نہیں ہوں کہ اسلام مجھے اجازت نہیں دیتا ہے۔ کملی والے آقا کے فرامین کا مجھے ادب ہے، حیا ہے، ورنہ آپ کا مقام و مرتبہ تو تقاضا کرتا ہے کہ اقبال تیری تربت کے گرد طواف کرتا، اور خالی طواف نہ کرتا، سجدہ بر خاک پاشیزگی۔ اے سیدہ کائنات اگر یہ 2 چیزیں میرے رستے کی رکاوٹ نہ ہوتی تو اقبال خالی آپ کے مزار کا طواف نہ کرتا، بلکہ اقبال آپ کی قبر کی خاک کے ذروں کو سجدے کرتا۔ یہ ہے اقبال کی محبت۔ ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارے اکابرین اہل بیت سے کیسے، وہ اہل بیت کی محبت میں فنا تھے۔
اور یہ ربائی جو آپ اکثر سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دھی است حسین، دھی پرا است حسین، سارا نداد دست در دست جزی حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ یہ ربائی کسی شیعہ نے نہیں کہی، یہ خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو چشتیوں کے بھی امام اور سنیوں کے بھی امام ہیں، انہوں نے یہ نواسہ رسول کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ایسا خراج تحسین جو شاید آج تک کوئی شیعہ بھی نہ پیش کر سکتا۔ یہ آپ کی اکابرین کا حال ہے۔ اس ربائی کا معنی یہ ہے، خواجہ اجمیر کہتے ہیں لوگوں حسین بادشاہ ہے، اور حسین بادشاہ ہی نہیں بلکہ حسین بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں دین است حسین، کہ کربلا میں حسین نے اپنے نانا کے دین کی خاطر قربانیوں کی ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ اب حسین صرف ایک شخصیت کا نام نہیں، اب دین حسین ہے اور حسین دین، اور دین پناہ حسین کہہ کے فرما رہے ہیں کہ دین کو پناہ بھی ملی تو حسین کے نام ملی۔ تیسرے میں کہتے ہیں کہ حسین نے سر تو دے دیا مگر یزید کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیا، اور حق بات تو یہ ہے کہ لا الہ کی اصل بنیاد ہی حسین ہے۔ یہ ہیں آپ کے بڑے جو اہل بیت سے ایسے ان کو معلوم تھا کہ اہل بیت کی محبت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس کا تعلق مومن کے ساتھ۔ اب اس پہ ایک خاص بات اور وقت کے مجدد کی بات آپ کو بتاتا ہوں، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مقدس سرہ۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن ہم کچھ ان کے اسٹوڈنٹس، کوئی 7-8 ان کے اسٹوڈنٹ تھے، تو ہم گھر ان کے پاس بیٹھے تھے، کوئی نجی ایک نشست، تو ہم میں سے ایک ساتھی نے یہ ان سے سوال کیا کہ حضور آپ نے اہل بیت کی شان میں اتنی کتابیں لکھی ہیں، ان کی کتابیں سینکڑوں میں ہیں جو صرف اہل بیت کی شان میں، اور اب ان کی تعداد ہزاروں میں چلی گئی، کیونکہ سینکڑوں میں نہیں رہ گئی، کئی 100 کتابات ہیں ان کے جو صرف انہوں نے اہل بیت کی شان میں، اتنی کتابات ان کی، یہ نیٹ پہ موجود ہے سارے، آپ سنیں ایک سے بڑھ کر ایک اہل بیت کی شان پر ان کا۔ تو وہ ساتھی کہنے لگے کہ حضور آپ نے اتنے خطابات کیے، اتنی کتابیں لکھی، اور کیسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ خالی ان کتابوں کے نام ہی پڑھے نا تو انسان کے ایمان پر ایک بہار آ جائے۔ میں صرف ایک کتاب کا نام بتاتا ہوں، آپ نے مولائے کائنات علی شیر خدا کی شان پر، ان کی شان ولایت پر احادیث کو جمع کر کے ایک کتاب ترتیب دی۔ لوگ ان کی ولایت اور شان مولائیت کا انکار کرتے تھے، تو آپ نے اس حدیث کی تخریج کی اور وہ ساری احادیث جو مختلف طرق سے آئی تھی ان کو جمع کر کے ایک کتاب بنائی، اور اپنی اس کتاب کا نام رکھا، میں آپ کو نام بتا رہا ہوں ان کی کتاب کا نام ہے، اس کتاب کا نام آپ نے رکھا السیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی کیونکہ عربی میں نام ہے نا، سیف کہتے ہیں تلوار کو، جلی کا معنی ہوتا ہے چمکتی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میری کتاب السیف الجلی ایک چمکتی ہوئی تلوار ہے، علی منکر ولایت علی، اس بدبخت کی گردن پر جو علی کی ولایت کا منکر ہے۔ سوچو جس کتاب کے نام میں اتنا زور ہے اس کے اندر کتنا زور ہے۔ وہ ساتھی کہنے لگے کہ حضور آپ نے یہ جو اتنی کتابیں لکھی ہیں، خطابت یہ ہے، ہم پورے پاکستان میں ٹریول کرتے ہیں خطابات کے لیے، دروس کے لیے آنا جانا ہوتا ہے، سم ٹائمز بعض جگہوں پر کئی علماء اور کئی ان سے متاثر ہونے والے لوگ وہ کہتے ہیں لگتا ہے طاہر القادری بھی شیعہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی نے یہ بات سنی، تو اب سنیں اس وقت کے مجدد نے جواب کیا۔ پہلا لفظ جو بے ساختہ بغیر کسی تکلف کی ان کی زبان سے نکلا نا، وہ پہلا کلمہ تھا الحمدللہ، اور اتنی بات کر کے ہمیں مخاطب ہو کے فرمانے لگے کہ بیٹے اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہم پر شیعت کے فتوے لگے۔ فرمایا اگر یہ فتوے نہ لگتے تو مرتے دم تک ایک حسرت ہی لے کے چلے جاتے کہ کہیں اہل بیت کی محبت میں کچے تو نہیں ہیں۔
فرمایا ان فتووں نے اس بات کی سند اور ثبوت فراہم کر دیا کہ الحمدللہ ہم اہل بیت کی محبت میں کچے نہیں ہیں، اور یہی اہل بیت کی محبت قیامت والے دن ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرمایا بیٹے ان فتووں کی پرواہ نہیں کرتے، کبھی اپنی ہسٹری پڑھے، تاریخ میں 14 صدیوں کے اندر کون سا آپ کا بڑا امام ہے کہ جس نے جب اہل بیت کی محبت کی بات کی، عصمت کی بات کی، اس دور کے یار لوگوں نے ان پر شیعت اور رافضیت کے فتوے۔ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام نسائی، جس امام کے احوال پڑھے گئے، انہوں نے جب اہل بیت کی بات عصمت کی، ان کی فضائل کی بات کی اور حق بات کی، لوگوں نے رافضیت کے فتوے دیے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر جب لوگوں نے رافضیت کا فتویٰ لگایا، آپ نے اہل بیت کی شان پر حدیثیں جمع کر کے کتاب ترتیب کی، آپ کے نوٹس میں یہ بات آئی تو برسرے منبر فرمانے لگے کہ لوگوں اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضیت ہے تو سن لو، پھر مجھ سے بڑا رافضی اور کوئی نہیں۔ یہ ہے آپ کی ہسٹری اور تاریخ۔ اور حضور شیخ الاسلام نے پھر ہمیں نصیحت فرمائی کہ بیٹے یہ نصیحت پلے مان لو، زندگی میں اگر کبھی جائزہ لینا ہو کہ ایمان کی کیفیت کیا ہے، تم ایمان کے کس پانی میں ہو، تو فرمایا کسی ایسی جلسے میں جاؤ، ایسی نشست میں جاؤ جہاں اہل بیت کی عصمت کی بات ہو رہی ہو، ان کی فضیلت کی بات ہو رہی ہو، تو فرمایا اگر اہل بیت کی عصمت کی بات سن کر دل گھٹن محسوس کرے، تنگی محسوس کرے، تو فرمایا سمجھ جانا ایمان میں خرابی ہے۔ اپنے ایمان کی خیر مانگنا، ایمان سلامت بات ہے کہ اہل بیت کی عصمت کی بات ہو، سن کر دل خوشی سے باغ باغ ہو جائے۔ اس لیے پہلا سبق تو آج کی نشست کا میں نے یہ دیا کہ لوگوں اہل بیت کی محبت میں جینا سیکھو اور اہل بیت کی محبت میں مرنا سیکھو، اس محبت کے بغیر گزارا نہیں۔ اور دوسری بات شارٹ کی آپ بتا رہے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے، محبت یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد حسین کے نام کا ایک جلسہ کر لیا اور کہا ہم سے بڑا حسین سے محبت کرنے والا۔ نواسہ رسول سے سالانہ تعلق نہیں چاہیے۔ امام علی مقام کو خواجہ اجمیر نے دین قرار دیا ہے، دین۔ ان سے تعلق کٹ جائے تو دین سے تعلق ہی باقی نہیں رہتا۔ وہ لا الہ کی اصل بنیاد ہے جو خواجہ اجمیر کہتے ہیں۔ ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں، میں موٹی سی دو باتیں بتاتا ہوں۔ ایک تو میں نے شروع میں کر دیا کہ حسین تو وہ ہے نا جو کٹ تو سکتا ہے مگر نہ جھک سکتا ہے نہ بک سکتا ہے، اور ہم حسین کے ماننے والے اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں، آج ہم میں سے ہر فرد بکنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جس دن اس قوم نے بکنا چھوڑ دیا، اس دن سے اس ملک اور قوم کے برے دن ختم ہو جائے، ورنہ یہی ہونا رہے گا۔ حسین تو وہ ہے جس نے اپنے دور میں وقت کے یزید کو لڑا، تو کوئی ہے ان لاکھوں مجلسوں میں جو حسین کا غلام بن کر اپنے دور اور وقت کے یزید کو لڑا رہے ہیں؟ ہم تو ہر کوئی اس کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ کربلا صرف وہی نہیں جو عراق میں ہے، کل ارض کربلا، ہر زمین کربلا، جو شخص جہاں ہے اس کے وہی کربلا۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کر رہا ہے تو وہ حسین کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑا رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، تو نافرمانی یزید نے کی تھی، وہ یزید کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ کون نہیں جانتا، معروف بات ہے کہ حسین تو وہ ہے جس نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے کی نوک پر سوار ہو کر بھی اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا۔ اور ہم کیسے حسینی ہیں کہ کئی مہینے گزر جائیں ہمیں قرآن کی زیارت بھی نصیب نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے اور اہل بیت قرآن سے جدا ہے۔ فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو قرآن اور اہل بیت اکٹھے۔ نواسہ رسول نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ قاری قرآن سے قرآن کی آیت کی تلاوت سنی، اسے سمجھا، پلٹ کر جواب دیا، اور نیزے کی نوک پر سوار
سوار ہو کر قرآن کی آیت کا جواب دے کر حسین نے بتا دیا کہ حسین کا سر تن سے جدا تو ہو سکتا ہے مگر حسین قرآن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم کیسے حسین؟ کیا آپ ذرا سوچے نا، غور کریں، خالی جلسے کا ہی نام حسین کی محبت ہے یا کوئی پریکٹیکل کرنے والا کام؟ ہماری زندگیاں بھی بال سفید ہو گئے، معلوم نہیں ہے کب آخری وقت آئے۔ وہ قرآن جو حسین کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی جس کی تلاوت کر رہا ہے، اللہ نے ایک ہی وہ قرآن ہمیں مسلمانوں کو آسمانوں سے عطا کیا، مگر ہماری زندگیاں بیت جاتی ہیں، ہمیں ڈھنگ کے ساتھ وہ قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں کرتا۔ کیا حسین؟ اب یہ تو وہ سبق ہیں جن کو کوئی فراموش کر نہیں سکتا۔ تو حسین کے نقشے قدم پر چلنے کا وقت کب آئے؟ اور جن لوگوں کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اچھا پڑھ لیتے ہیں، تو ذرا سوچیں، آنکھیں بند کر کے غور کریں کہ ان میں سے وہ کتنے ہوں گے کہ جو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ جس بیچاری قوم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن کو سمجھ نہیں اس میں لکھا کیا ہے، انہوں نے عمل خواہ کرنا ہے۔ ساری زندگی حسین کے نام کے جلسے ہی کریں گے یا حسین کی طرح قرآن سے جڑنے کی کوشش کریں گے؟ بندے کو ایفرٹ تو کرنی چاہیے، کوشش تو کرنی چاہیے۔ آپ ایک قدم اٹھائیں، اللہ اس میں 100 قدموں کی برکت۔ ہم زندگی میں مشکل سے مشکل کام کر لیتے ہیں، لوگ ایم اے کرتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، LLD کی ڈگریاں لے لیتے ہیں، مگر نہیں کرتے تو قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے۔ یہ ہماری مسلمانی ہے، یہ ہماری مسلمانی ہے۔ اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تاریخ بھری پڑی ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حسین تو وہ ہے جس نے تیروں، تلواروں اور نیزوں کے سائے میں اپنا آخری سجدہ بھی قضا نہیں ہونے دیا۔ کوئی ہے جس کو اس بات کی شک ہو؟ عمریں بیت میں یہ باتیں سنتے ہوئے آپ کا تقریر ہوگی، مگر ہم کیسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی فرصت؟ تو کیا حسین کی محبت سال کے بعد یہ جلسہ ہی کر لینا ہے یا کسی اور چیز کا نام لکھوانا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں ہمارے اندر تبدیلی کا ہے۔ ہم لاکھوں روپے جلسوں پر لگا کر اس سے حاصل کیا کرتے ہیں؟ آپس کیا کرتے ہیں؟ وقتی طور پر حاصل ذوق کہ مولانا صاحب نے کیسی شہادت سنائی، نعت خان نے کیسی نعتیں پڑھی، کیسی منقبتیں پڑھی، سبق کیا دیا تھا۔ کہ درد دل کے ساتھ باتیں کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں تبدیلی ہے، دنیا بہت آگے نکل گئی اور ہم بھی زندگی میں کوئی لمحہ تو آنا چاہیے نا کہ جب برائی کی طرف اٹھتے ہوئے قدم رک جائیں اور نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں۔ کوئی چینج آنی چاہیے، تبدیلی آنی چاہیے۔ کیا حسین کو منہ دکھائیں گے اور کیا حسین کے ناموں کو منہ دکھائیں گے؟ کہ ہم جلسے کرتے تھے مگر نمازیں کوئی نہیں پڑھتے، زندگی بیت گئی مگر قرآن پڑھنا ہم نے کوئی نہیں سیکھا۔ اس وقت کیا حال ہے؟ میں توقع کرتا ہوں جو چند باتیں میں نے کھری کھری آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، ان پر سوچیں گے، غور کریں گے۔ یہ نہیں کہ بس یہاں سنی، ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، مسجد میں چھوڑ دی اور مسجد سے باہر نکلے تو حسین اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ یہ حسینیت نہیں، حسین سے ہمیشہ نکالنا۔ وہ کسی نے کہا ہے کہ انسان کو بیدار کو وہ لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین نے صرف مسلمانوں کے نہیں، پوری انسانیت کو جینے کا کوشش۔ یہ پیغام ہے جو آج کے دور میں منہاج القرآن میں آ چکا ہے۔ اگر پوچھیں کہ پھر آج کے دور میں کوئی حسین کے نقشے قدم پر چلنے والے بھی ہیں تو بابا ہزاروں ہوں گے۔ معلوم نہیں ہے کون کہاں کہاں حسینی کردار ادا کر رہا ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ مگر میں تو آپ کو ایک ایسا بتا رہا ہوں جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا۔ اس حسین کے غلام کو آج کے دور میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ڈاکٹر طاہر القادری کا مشن حسینی مشن ہے۔ میں نے بکنے اور خریدنے کی بات کی ہے نا کہ پوری قوم بکنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، شاید بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کئیوں کو یاد
2013 کے اندر جب ہم نے اسلام آباد احتجاج کر کے نکلنا تھا نا، تو کچھ لوگ ڈاکٹر طاہر القادری کو بھی خریدنے کے لیے آئے۔ تو یاد آ رہی ہے بات؟ کس کس کو یاد ہے؟ بلا ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ درجنوں لوگ تو آپ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے گھر آ گئے تھے خریدنے کے لیے، سودا کرنے کے لیے، جن کے نام بڑے معروف ہیں خریدوں کے، مگر طاہر القادری نے ان کا وہ حشر کیا تھا کہ اب قیامت تک ان کی نسل بھی یاد رکھے گی کہ خریدا کیسے جاتا۔ طاہر القادری تو بڑی ہستی کا نام ہے نا۔ طاہر القادری کے کارکن 14 بے گناہ لوگوں کو جو 17 جون کو شہید کیا گیا تھا نا، ان شہداء کے وراثات کو قاتلوں نے کروڑوں روپے کی آفرین کی کر دیا، مگر قربان چاہے طاہر القادری کی ان غریب کارکنان کا، جانے والے تو چلے گئے تھے، غریب لوگ تھے، رہنے کے مکان بھی شاید ان کے پاس نہ تھا، تو کہتے لے لو کروڑوں روپے مل رہا ہے، پچھلوں کے تو دن اچھے گزر جائیں، مگر قربان چاہے ان کی استقامت پر انہوں نے کروڑوں روپے کے آفرز کو جوتے کی نوک پر ٹھکرا دیا۔ جس طاہر القادری کے غریب کارکن کو کوئی نہیں خرید سکتا، اس طاہر القادری کو خریدنے کی جرات کون کر سکتا؟ اگر حسین قرآن سے جڑ جانے کا نام ہے تو کبھی یہ صدی میں دیکھو، ڈاکٹر طاہر القادری وہ شخصیت ہے جس نے پاکستانی قوم کو قرآن سے بات کرنا سکھایا۔ طاہر القادری سے پہلے تو سٹیجوں پر بیٹھ کر سوائے شعر و شاعری کے سر کے بچے ہی کچھ نہیں تھا۔ ہماری بڑی سے کہانیاں رہ گئی خالی تک، اگر قرآن اور حدیث کے دلائل سے بات کرنے کا گن سکھایا ہے تو اس سکھانے والے کا نام ڈاکٹر محمد طاہر۔ طاہر القادری اس مرد کلندر کا نام ہے جس کے مشن کا نام ہی منہاج القرآن ہے۔ جس شخص نے قرآن کے دلائل پر مشتمل ہزارہ کتابیں لکھی، جس نے اس صدی کے اندر قرآن کا ترجمہ عرفان قرآن کیا ہے، ذرا سوچیں قرآن کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور اس مرد کلندر نے کم و بیش 8 جلدوں پر مشتمل 50,000 موضوعات پر مشتمل قرآنی انسائکلوپیڈیا امت کو دیا ہے، قیامت تک امت کے کام ہے، جس کے دن اور راتیں قرآن کے مطالعہ میں گزرتی ہیں۔ یہ کتابیں ایسے نہیں لکھی جاتی۔ ڈاکٹر طاہر القادری اس مرد کلندر کا نام ہے جس نے 28 جلدوں پر مشتمل قرآن پاک کی تفسیر کا کام مکمل کر دیا۔ اگر حسینیت نمازیں پڑھنے کا نام ہے تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی، طاہر القادری اس ہستی کا نام ہے کم و بیش کوئی 32 برس میں غالبا عرصہ بیت گیا ہے کہ آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، ساری رات کو سجدہ۔ اس لیے میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ مشن کوئی معمولی مشن نہیں ہے، یہ حسینی مشن ہے۔ جس طرح حسین نے اپنے نانا کے دین کو بچایا، انشاءاللہ ہمیں مایوسی نہیں ہے، وہ وقت آنے والا ہے جب ڈاکٹر طاہر القادری کا یہ حسینی مشن رنگ لائے گا، اور ڈاکٹر طاہر القادری کی قیادت میں اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع ہوگا۔ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ انقلاب کو آنا ہی آنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، مگر خوش نصیب وہ ہوں گے جو حسین کے غلام بن کر، طاہر القادری کے دست و بازو بن کر، حسین کے نانا کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے کچھ اپنا کردار۔ آپ کو دعوت دے رہا ہوں، آئیں کبھی منہاج القرآن وزٹ کریں۔ کبھی دنیا کہا کرتی تھی نا کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جب، میں تھوڑی ترمیم کر رہا ہوں، اس صدی کے اندر جس نے لاہور منہاج القرآن وزٹ نہیں کیا، سمجھو جمعی ہی نہیں، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے طاہر القادری اور منہاج القرآن کیا ہے۔ لاہور منہاج القرآن وزٹ کرنے کے لیے آپ کو کئی دن چاہیے،
منہاج القرآن کسی مدرسے کا نام نہیں ہے. ابھی یہ ساتھی بیٹھے ہیں جو ابھی میرے ساتھ بات کر رہے تھے, کم و بیش صرف منہاج یونیورسٹی کے اندر 48 فیکلٹیز ہیں ہماری جو کام کر رہی ہیں. مختلف سبجیکٹس کے اندر 35 کے لگ بھگ سبجیکٹس ہیں جن میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کی کلاسیں ہوتی ہیں. کسی مدرسے کا نام منہاج القرآن نہیں ہے. اور مجھ جیسا نکما سا آدمی جو ایسی ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کو 1.5 گھنٹے سے سنا رہا, میں ایسے نہیں تھا کہ میرے والدین نے مجھے دھکے سے پکڑ کے منہاج القرآن میں داخل کروا دیا. وہاں میٹرک پاس بچے داخل ہوتے ہیں. میں جب داخل ہوا تھا تو میں ایم ایس سی میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ تھا. طاہر القادری کا ایک خطاب سنا اور طاہر القادری کے ایک خطاب کا اتنا اثر ہوا کہ ایم ایس سی کو لات ماری اور چھوڑ کر منہاج القرآن میں پھر فرسٹ ایئر میں داخل ہوا. جب پڑھنا ہے کبھی وزٹ کریں, آپ کو پتہ چلے طاہر القادری کس ہستی کا نام ہے. ہم نے کبھی سنا نہیں ہے, دیکھا نہیں ہے. اس پردے کلندر کی فکر کو سمجھو, ان کو سنو. طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے, صدیوں بعد طاہر القادری جیسے لوگ پیدا ہوتے. مگر بدقسمتی ہے کہ ہم قدر تب کرتے ہیں جب وہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, پھر قبروں پہ جاتے ہیں. آج ضرورت ہے کہ آج اس پردے کلندر کی فکر کو سمجھیں. بات سمجھیں کہ وہ کینیڈا میں کسی گوشے میں بیٹھا ہوا گوشہ نشین ہو چکا ہے. نہیں, طاہر القادری باہر ہے تو بڑی کھلی آنکھوں کے ساتھ بیٹھا, کھلے کانوں کے ساتھ بیٹھا. اس نے 72 دن تک اسلام آباد بیٹھ کر اس قوم کو بلایا تھا, جھنجھوڑا تھا. قوم گھر بیٹھ کے سنتی تھی, اپریشیٹ کرتی تھی. طاہر القادری زندہ باد, اچھا کر رہے ہو مگر سوری ہم نکل نہیں سکتے. اگر آپ جیت کے آ گئے تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے بندے شہید کروائے, لوگ جیلوں میں گئے, لوگوں کے کاروبار ڈسٹرب ہوئے, گھر اجڑ گئے. تو جس قوم کے لیے لڑ اور مر رہے تھے وہ قوم گھروں سے. انقلاب خالی لیڈروں سے نہیں آتے, انقلاب تب آتے ہیں جب قومیں اپنا کردار ادا کیا کرتی ہیں. جب قوم بزدل ہو جائے نا تو قیادت جلیل القدر پیغمبروں کی بھی ہو تو اللہ وہ فتح کی منزل جو دروازوں پر دستک دے رہی ہوتی ہے نا, ان کو 40 سال تک کے لیے دور کر انشاءاللہ. یہ حالات قوم کو سکھائیں اور وہ وقت آنے والا ہے جب یہ قوم ڈھونڈے گی کہ طاہر القادری کی وہ بندہ خاموشی سے بیٹھا ہے مگر اس کی خاموشی چیخوں سے بھی زیادہ اثر کر رہی ہے. سوشل میڈیا پہ جائیں تو ایک ہی آواز سنائی دیتی ہے کہ طاہر القادری جو کہتا تھا ٹھیک کہتا ہے. بہت جلد وقت آئے گا جب انشاءاللہ حالات بدلیں گے. مگر میں کہہ رہا ہوں کہ خوش نصیب وہ ہوں گے جو اپنا حصہ ڈالتا ہے کردار. میں بارے دیگر آج کے اس جلسہ کے جملہ منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دعا کو اللہ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور جو کچھ میں نے کہا سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی اور حسین کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ہمیں آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.